العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام لا يستكمل عبد حقیقت الایمان الا تكون فيه ثلاث خصال. امام رضا علیہ السلام کی حدیث سے میں نے ابتدا کی ہے. اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں، تمام آیات اعظام کی خدمت میں، مومنین کرام کی خدمت میں ولادت با سعادت امام رضا علیہ السلام کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. میں نے اپنا عنوان کلام خود امام رضا علیہ السلام کی جو ہے حدیث کو قرار دیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، یہ بحار الانوار کی حدیث ہے کہ مومن اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہوتا ہی. مومن کا ایمان حضور کامل نہیں ہوگا مگر یہ کہ ان تکون فیہ خصال ثلاث یا ثلاث خصال، تین خصلتیں ہونی چاہیے. ہمارا آپ کا ایمان اس وقت کامل ہوگا جب ہمارے اندر تین عادتیں، تین خصلتیں، تین چیزیں پائی جائیں گی. پہلا کیا ہے؟ التفقہ فی الدین. آپ حضرات غور فرمائیے، صلوات پڑھیے. التفقہ فی الدین یعنی دین میں تفقہ کرنا، دین میں سمجھنا، دین فہمی جسے کہتے ہیں. آج کل بڑے قراءتیں چلتے ہیں، دین فہمی، اسلام فہمی، فلاں فہمی، ہے نا، اس طرح چل رہے ہیں. تو دین فہمی وہ لوگ دین کو سمجھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہم آپ دین سمجھے نہیں ہوئے ہیں، کچھ لوگ دین اسلام کو سمجھانے کے لیے قراءتیں چلاتے رہتے ہیں. تو دین فہمی تو یہ تفقہ فی الدین ہوگی، یعنی دین کو سمجھنا ہے. کیا مطلب دین کو سمجھنا ہے؟ بچوں کے لیے میں توضیح دے رہا ہوں. یعنی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، محرم کیا ہے، نامحرم کیا ہے، واجب کیا ہے، فرما رہے ہیں، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے. تو پہلی جو خصلت اور جو چیز ہونی چاہیے التفقہ فی الدین ہونا چاہیے ہر مومن کے لیے. امام اشتم آفتاب ولایت اور امامت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا مگر یہ کہ اس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں. پہلی چیز کیا ہے کہ التفقہ فی الدین، دین میں تفقہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں اسی سے فقیہ نکلا ہے، فقہ نکلا نہیں. آپ سنتے رہتے ہیں فقیہ اعظم، فقیہ عالم، آیت اللہ العظمہ، حضرت سیستانی صاحب، خامنائی صاحب، فلاں فلاں صاحب، مثلا عبداللہ اللہ. تو یہ فقیہ اسی سے تفقہ فی الدین، یعنی دین کو پہلے ہمیں سمجھنا ہے تب جا کے ایمان جو کامل ہوگا. ہم نے آپ نے دین نہیں سمجھا ہوگا، لیکن میں اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں ہم دین نہیں سمجھے، ہم تو ابھی پڑھ رہے ہیں، طالب علم ہے چھوٹے سے، تو فرما رہے ہیں. تو دین کو سمجھنا ہے، حرام، حلال، مکروہات، واجب، مستحب، مباح، اسلام کیا ہے، دینداری کیا ہے، سمجھنا ہے. اسی لیے جب ہم نہیں سمجھتے ہیں تو میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جب اس کو دین کو نہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں مجلس نہیں سمجھ میں آتی ہے، ہمیں جشن سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمیں اس کا احترام سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمیں کیسے بیٹھنا ہے، کس طرح احترام کرنا ہے، کس لباس میں آنا ہے، نہیں سمجھ میں آتا. کیوں؟ یہ بھی دین کا حصہ ہے. تفقہ فی الدین میں یہ بھی آتا ہے. یہ بہت ہی اس پہ توضیح دے تو بہت گھنٹے نکل جائیں گے. بہرحال دوسرا کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں معیشت، التقدیر فی المعیشہ یا تدبیر فی المعیشہ، ہمیں اپنے روزگار کو بھی دیکھنا ہے. مومن روزگار تلاش کرتا ہے، مومن اپنا برنامہ ریزی کرتا ہے، مومن ٹائم ٹیبل بناتا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کب کیا کرنا ہے. تو مومن ترقی کرنا چاہتا ہے. عزیزو یاد رکھیے گا، اسلام مومن کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے، تنزل یافتہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد والے. التدبیر فی المعیشہ، یہ امام رضا کے جملے ہیں، میں نہیں بتا رہا ہوں. معیشت میں تدبیر، کیسے آپ کو کمانا ہے، کیسے گھر بہتر کرنا ہے، کیسے فیملی کو بہتر کرنا ہے، کیسے چلانا ہے. اب اسی میں یہ سب بھی آ جائے گا کہ حلال کب کیسے کمایا جاتا ہے، حرام کیسے کمایا جاتا ہے. یعنی ہم کو سب کچھ سیکھنا پڑے گا. پھر کہہ رہے ہیں کہ والصبر فی البلایا یا والصبر فی المصیبہ،
मुसीबत में सब्र करना, तीसरी कैटेगरी। यानी इंसान मोमिन का ईमान उस वक्त कामिल होता है जब मुसीबत में सब्र भी करता है। थोड़ी परेशानी आई, फौरन नौजुबिल्लाह बाज़ अफराद तो अल्लाह को बुरा भला कहने लगते हैं। बाज़ कहते हैं मैं नमाज पढ़ता हूँ तो ये बरकत नहीं होती है, मैं परेशान हाल रहता हूँ, मैं ऐसा होता है वैसा होता है। क्या कहा? अस्सब्र फिल मुसीबत। मुमकिन है खुदावंद आलम आपका इम्तिहान ले रहा हो, मुमकिन है खुदावंद आलम आपको आजमा रहा है कि आप जो है, आपसे मेरा शख्स नहीं कह रहा हूँ, यानी सबको कह रहा हूँ, यानी हम लोग को अल्लाह आजमाता इसलिए है कि देखें ये बंदा किस लायक है, कहाँ जा रहा है। जनाब अय्यूब का किस्सा देख लीजिए, इतने मसाइब पड़े आपके ऊपर, इतनी परेशानियां के बदन के अंदर। मैं जुमले नहीं अदा कर सकता जो तारीख में लिखा हुआ है। बहरहाल ये कि लोग कहते हैं नबी थे तो कैसे होगा, कैसे उनका पैर इतना हो गया, कैसे वो कुछ जरासीमी सिस्टम हो गया। नबी थे नहीं, नबी थे बिल्कुल, लेकिन अल्लाह इम्तिहान ले रहा था। हत्ता उनकी बीवी भागने लगी, इतनी मुसीबत में मैं रहूंगी, बताइए। यानी खुदावंद आलम मुसीबतों से भी आजमाता है। तो जब मुसीबत आती है तो मोमिन जो जिसका ईमान कामिल होता है, कहते हैं मुसीबत में भी कल जबल रासिख फिल मुसीबत, यानी मुसीबतों में भी ठोस पहाड़ की तरह खड़ा रहता है। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले एक दूसरी ऐसे सुन लीजिए, इस पे और बहस कर सकता था क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ना है। दूसरी हदीस, जमात हो रही लोग आते नहीं है, जमात हो रही है अहमियत नहीं दी जाती है, नमाज होती है अहमियत दी जाती है। खुद हमारे आफ्ताब विलायत और इमामत इमाम हश्तुम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अब कह रहे कि फजीलत जमात अला फर्दिन बिकुल्ल रकातिन अल्फा रका। यानी इंसान अगर जमात से नमाज पढ़ता है, दुनिया वादी से, हदीस बिहार में है, जिल्द भी मुझे पता है कितना है, सब कुछ है, इसको देखना हो देख लेगा। कह रहे कि एक रकात के बदले जमात का सवाब मुरादा के मुकाबले में एक रकात के बदले अल्फा रका, ये यहाँ पे क्या इजाफत थी, नून गिर गया, अल्फाए अल्फान रकातिन है। अल्फा रेखा यानी 2000 बराबर है। अब तक आपने सुना था कि 70 बराबर, 70 बराबर, ये तो सुना होगा। लेकिन इमाम फरमाते हैं आदि जिनकी भी विरासत की शब है, उन्हीं की हदीस मैंने अपने उन्वान करा दिया है कि 2000 अल्फा रेकातिन, यानी एक रेगत नमाज जमात से आप पढ़ेंगे तो आपको 2000 रेगात का सवाब मिलेगा। अब कौन अहमक, कौन बेवकूफ़ है कि जमात हो रही हो, तमाम शराइत मौजूद हो और जमात हुजूर छोड़ करके अकेले नमाज पढ़े। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले। अब चूँकि बहुत सियासी इमाम रिज़ा इस्लाम की, आप जो है मदीने में आपकी विलायत होती है 148 हिजरी कमरी में आप दुनिया में तशरीफ लाते हैं। 20 साल इमामत का दौर रहता है। बहरहाल हारून रशीद के भी दौर को देखा आपने, उसके बेटे मामून को भी देखा, उसके भाई के अमीन के दौर को भी आपने देखा। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खुद अगर देखा जाए, मैं मसाल नहीं पढ़ रहा हूँ, यानी उस रुख से भी देखा जाए तो बहुत मजलूम है इमाम तहरीर में। खुद आपको तबईद किया गया। आप मदीने से कहाँ गए? आज मशहद में है ना, मशहद, इसको पहले तूस कहा जाता है। क्या होता है तूस? जो आप ज़ियारतों में पढ़ते हैं अलमदफून और बेअर्द तूस, ये तूस उस जमाने में बोला जाता था, मशहद को तूस कहा जाता था। जब इमाम की शहादत हुई और बहुत से अफराद की शहादत हो गई इनके जाने वालों की, उसी वक्त से क्या नाम रख दिया गया? मशहदुल मुक़द्दस। याद रखिएगा, ये मशहद का नाम इसीलिए रखा गया, यानी जाए शहादत, जहाँ पे शहादत होती है, जहाँ पे कोई कत्ल कर दिया जाता है, तो इमामी की शहादत मुनासिबत से इसका नाम मशहदुल मुक़द्दस रखा गया। सलवात पढ़िए। बहरहाल बड़े रुख है, आप हमेशा जो है यानी गरीबों की मदद करते थे हमेशा। सिर्फ मशहूर जो शोहरत रिवायत यही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम गरीबों को अंधेरों में, तारीकियों में, है ही नहीं। खुद इमाम सज्जाद का भी हमने सुना होगा कि आपको जुल्किफलैन कहा जाता था, यानी घुट्टे क्या घट्टे पड़ जाते थे, यानी पीठ पे भी घट्टे पड़ जाते थे, कुबड़े तरीके से हो जाता था, इतना उठाते थे। लेकिन खुद इमाम हश्तुम की भी रिवायत यही है कि आप भी अंधेरे में गरीबों की मदद करते थे।
اور یہی ہمارے باپ کی نہیں ہے، کہتے ہیں کلنا محمد، اولنا محمد، وسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. تو فرق نہیں، ایک کی جو سیرت رہی ہے تمام محمدون کی یہی سیرت رہی ہے. جتنے ہمارے گزرے ہیں معصوم اسلام سب کی سیرت رہی ہے. سب غریبوں کی مدد کرنا اور ضعیفوں کی مدد کرنا، اخلاقی طور پر سب کی مدد کرنا خود ہماری یہ تربیت رہی ہے. اسی میں سے ہمیں آئے موضوع پہ، اسی میں سے خاص طور بچوں کے لیے جو آپ سنتے یا ضامن آہو یا ضامن آہو، اور یہ امام ضامن جو باندھی جاتی ہے اسی زمانے سے چلا آیا ہے. جب امام رضا علیہ السلام نے ایک ہرن جو کہتے ہیں ایک دوڑتا ہوا ہرن آتا ہے اور اپنی زبان میں گویا ہوتا ہے. تاریخ مسلم ہے، اس یہ واقعہ مستقل، میں خود کیونکہ تحقیقی آدمی ہوں، میں خود وہ چیز پڑھتا ہوں جو میں تحقیق کیا ہوا ہوتا ہوں. میں کبھی موبائل سے دیکھ کے نہیں، کبھی کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں موبائل میں بیان کرتا ہوں تو موبائل سے نہیں دیکھتا ہوں، میں خود جو ہوں اس کی فوٹو لیے رہتا ہوں. صرف فوٹو جو چونکہ لے کے کتاب نہیں پڑھ سکتے ہم اتنی موٹی موٹی، اس کا پکس لے کے آتے ہیں. بہرحال تو یہ جو ہے خود شیخ صدوق نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے مختلف ذریعے سے. مشہور بربنا شہرت کیا یہ ہے کہ ایک ضامی کاہو آتا ہے، ہرن چل کے آتا ہے دوڑتا ہوا. کہاں پہ آتا ہے؟ امام. ابھی ہم نہیں کہتے مدینے میں گھر پہ تھے، کہاں تھے؟ تاریخ نے لکھا کہ امام وہیں کہیں تھے جہاں پہ آہو آتا ہے امام کے پاس، آ کر کے اپنی زبان میں گویا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ مولا ایک جو ہے شکاری صیاد جو ہے مجھے دوڑا رہا ہے، مجھے پکڑ رہا ہے. تو مولانا کیا کہ کیوں؟ کہا کہ نہیں، جیسے شکاری کام یہی ہوتا ہے اور شکار کرنا حلال ہے، لہذا اسی ابھی کہہ رہا ہے کہ فوراً شکاری بھی سامنے آ گیا. ظاہر سی بات جو لوگ تیر سے مارتے تھے چلتے پیچھے چلتے جانور زیادہ تھا کرتے، وہ مدینہ اس وقت یہ نہیں تھا کہ مثلا آج کے جو عربستان میں آپ دیکھیں کہ جو آج کے بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ سسٹم وہ سب نہیں تھا. جنگلات تھے، ریگستان تھے، ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے کچھ مدینے کے عالی مدینہ تھے، وہاں پہ آیا وہ دوڑ کر کے ہرن آیا، امام سے کہا، امام نے ٹھیک آنے دو، وہ آ گیا فوراً. اس نے امام سے باقاعدہ یہ کہا، شکاری نے سنیے گا واقعہ، بچے خاص طور سنو، تو آپ کہتے ہو نا امام ضامن جو آپ کی امی وغیرہ باندھ دیتی ہیں، بابا باندھ دیتے ہیں، یہ وہیں سے چلا ہے. یہ نسبت امام رضا علیہ السلام کو دی جاتی ہے. تو یہ جو ہے آیا، اس نے کہا کہ مولا یہ ہمیں شکار کرنا چاہ رہا ہے، میں نہیں چاہتی جانا چاہتی، شکار پکڑنا چاہ رہا ہے. ساتھ میں وہ بھی آیا تھوڑی دیر میں. امام نے کہا کہ تم اسے کیوں پکڑنا چاہتے ہو مولا؟ اس نے دلیل پیش کیا کہ میں شکار کرتا ہوں، میرا حق ہے، یہ آپ کا تو ہے نہیں. ہرن مجھے حق ہے شکار کرنے کا، اس میں کون روک سکتا ہے؟ کوئی سرکاری گورنمنٹ کی طرف پابندیاں اس نہیں تھی کہ آج نہیں کر سکتے ہو، ایک کوے کو بھی نہیں مار سکتے ہو، فلاں کو بھی نہیں مار سکتے ہو، ہے نا. اس نے احتجاج کیا آدمی نے، سیاد نے. امام نے دیکھیے، امام کہتے ہیں رؤوف، امام کا لقب ایک مشہور جو رؤوف کہتے ہیں بہت زیادہ رحم دل، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ جو ہے محبت رکھنے والا. اس لیے اسی امام کا لقب ہے. سب اسی طریقے سے، لیکن میں نے کہا کلنا محمد، لیکن خاص طور پہ بعض کے القاب مخصوص ہیں. تو امام الرؤوف کہا جاتا ہے، رے حمزہ واف ہے، رؤوف نہیں گئی، رؤوف. تو یہ جو ہے مہربان. بہرحال بہت سی علتیں ہیں، یہاں بیان کرنے موقع نہیں ہے. تو یہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. امام نے کہا میں تم کو اس کا کئی گنا قیمت دیتا ہوں. یہ جو ہرن ہے اس کے پیسے جو خریدو گے بازار میں، اس کا کئی گنا تم کو دیتا ہوں، لیکن اس کو شکار نہیں کرو. دیکھیے واقعہ کیا. اس نے کہا کہ نہیں مولا، کیونکہ بعض چیزیں جیسے آپ سنتے رہتے اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ بعض چیزیں ہندوستان میں بھی بہت سے ہرن کو مارنا یا فلاں بلیک ہرن کو مارنا ممنوع ہے، یہ وہ جو بھی. تو اس طریقے سے اس نے کہا نہیں، یہ جو ہرن ہے میں اس کو چاہتا ہوں اور یہ اس کو میں پکڑنا چاہتا ہوں. یہ خاص ایک ہرن ہے جو میں لائک کرتا ہوں بقول آج کی زمان کے، میں اس کو لینا چاہتا ہوں. تو امام نے کہا عجیب آدمی ہے، میں کئی گنا پیسہ دے رہا ہوں چھوڑ نہیں رہا. کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ. ہرن سے پوچھا تمہیں کیا مشکل ہے؟ اس نے اب وہ واقعہ بتایا کہ حضور مولا کے سامنے 2 بچے ہیں، میں ابھی نوزائیدہ بچے 2 عدد میرے پاس بچے ہیں، میں ماں ہوں اور وہ بہرحال فیمیل تھی. اس نے کہا کہ میں اب بچوں کا مسئلہ ہے. دیکھیے ماں کی محبت میں دکھا رہے، جانور ہے لیکن اپنے بچوں کے رزق کے متعلق اتنا فکر مند ہے کہ بچے ہیں بغیر میرے دودھ کے زندہ نہیں رہ سکتے، میں جا کے پلاتی ہوں، پھر جاتی ہوں، چرتی ہوں، پھر آتی ہوں. پورا واقعہ بتایا. امام نے کہا کہ اچھا. اب اس شخص کی طرف امام مخاطب ہوئے. وہ آدمی یہ نہیں جانتا تھا کہ امام امامت کے عہدے پر فائز ہیں اور اتنے مطلب یہ امام ہیں، آدمی نہیں پہچانتا ہے. بھائی کوئی ہوں گے جو
تھوڑا بڑا سنا ہوگا کچھ کہ فرزند رسول مدینے میں رہتے ہیں، یہ فلاں خاندان میں. امام نے کہا کہ ایسا کہ کو یہ ہرن جائے گی، جانے کے بعد یہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی اور واپس آئے گی. وہ مسکراتا ہے، کہتا ہے کہ آپ ایسی بات کرتے ہو جس کو ہم شکار کرتے ہیں، تیر سے مارتے ہیں، جال میں پھنساتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ ایسی بات کرتے ہیں جائے گی دودھ پلا کر آپ کے پاس آئے گی. ہے نہیں کہ تعجب کی بات، ایک عام آدمی کے لیے بہت مزہ کا خیز بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے مولا؟ جو اس نے کہا مطلب کہ آپ کیسے کسی بات کر کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں. یہیں پہ ضامین کا لقب آتا ہے. امام نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں، اس کو جانے دو، دیکھنا وہ آئے گی. تب طے ہو گیا، وہ منتظر رہا، وہ گئی دودھ پلا کر کے آئی. امام لوگ دیکھیے یہاں پہ ہم لوگ کئی نصیحتیں آتی ہیں جو ہم لوگ اسے گزر جاتے ہیں پڑھ کر کے. امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ تبلیغ کرتے رہیں، ہم آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں، ہم آپ لوگوں کو اچھی سی بات بتاتے رہیں. یہ نہیں سوچیں نتیجہ کیا نکلنے والا، یہ نہ سوچیں رزلٹ کیا نکلنے والا ہے، یہ چھوڑ دیجیے. امام نے کہا ٹھیک ہے آئے گی وہ. اب وہ جاتی ہے پلا کر کے واپس آتی ہے. وہ آدمی شکاری دیکھتا کہ یہ تو زبردست کام ہو گیا بھائی، یعنی جانور اتنا اس کے اوپر کنٹرول ان کا کہ گئی یا جا کر کے دودھ پلا کے آئی، اب آپ کی خدمت میں. وہ کہتا ہے پھر امام نے کہا کہ لے اس کو تو لے کے جا. جانتے ہیں جب اس نے دیکھا کہ یہ اتنی طاقت والا آدمی ہے کہ اس طریقے سے بلا سکتا ہے اور ضمانت کر کے لائی، بہت بڑی چیز ہے نا. آپ کر سکتے ہیں کسی جانور کی زبان میں، آپ پالتو جانور ہو تو وہ بھی بھاگ جائے، گارنٹی نہیں ہے. صلوات پڑھیے پر محمد اب آیا. دیکھیے یہاں پہ امام لوگوں کے، میں اکثر یعنی بہت سی کتابوں مطالعہ کیا ہوا ہے، جس میں سے آج کل جو تجزیے والی بچے جانتے ہوں گے، سیر پیشوایان اگر آپ نے پڑھا ہوگا، سیر مہدی پیشوائی کی کتاب ایران میں چھپی، نہیں بہت اچھا تجزیہ انہوں نے کیا امام کے، امام معصوم کی زندگانی کو. امام نے یہ کیوں کیا، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، تو ریزنیبل جو ہوتا ہے نا تو وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا، آج کل جو علماء ہیں یہ دکھ رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے نیو جنریشن کے لیے کہ ایسا کیوں ہوا. امام کا کام کیا ہے؟ مدبر ہوتا ہے. امام کا کہ فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، یہ قانون ہے. ایک حکیم کا کام جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. ایک بچہ کام کرے گا تو الگ ہے، ایک مولانا صاحب کام کرے گا الگ، ایک ڈی ایم کام کرے گا اس کا کام الگ ہوتا ہے، ایک فلاں صاحب کرے پڑھے لکھے تو اس کا کام الگ ہوتا ہے. نہیں، یعنی حکمت ہوتی ہے اس کے اندر. امام وہی حکمت میں آ گئے. کیا اب تم کو بتاتا ہوں میں. وہ آیا تو اس نے کہا کہ اتنی طاقت ہے. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ تم. اب دیکھیے وہ لے نہیں جا رہا ہے، وہ کہتا ہے آپ کون ہیں، یہ آپ نے ضمانت دی اور وہ واپس آئے. وہ بھی سوچے گا سامنے والا نہیں کہ کون سی طاقت ہے، کون سا آدمی ہے نا. تو کہا کہ نہیں میں اس کو جو پیسہ دے رہے ہو، کہا کہ نہیں میں اس کو آزاد کرتا ہوں. دیکھیے وہ خود صیاد جو شکار کرنے آیا تھا، امام رضا کی ایسی تدبیر ہوئی کہ خود آ کر خود پھنس گیا وہ اور اپنے سید شدہ ہرن کو چھوڑنے میں مجبور ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے پر محمد اب آئیے تھوڑا سا اشارہ، کیونکہ افراد کے اعتبار سے مزید پڑھی جاتی ہے. چونکہ امام رضا علیہ السلام ایسا امام واقعا مظلوم کہ میں سمجھتا ہوں کہ مظلومیت سب کی اپنی جگہ بڑی ہے، لیکن اس میں بڑے شاطر محمود رشید آپ کیا سمجھتے ہیں، یعنی یہ بنی عباسیوں کا شاطر ترین، جس کو ہمارے اردو میں بڑے الفاظ ہیں، میں ممبر کو نہیں بیان کروں گا، یعنی بہت جس کو کہتے ہیں چال باز، اور بھی الفاظ اردو میں احسن تو یہ اس طرح کا تھا. یعنی ہمیشہ امام رضا السلام کو اس سے ہمارے زمانے کو درگیر کرنا چاہتا تھا، پھنسانا چاہتا تھا. لیکن ان حالات میں امام کیسے نکلتے ہیں؟ امام بیٹھ کر کے دین کی خدمت کرتے تھے. جو سیاست کرتا تھا امام ایک جملہ سے بولتے تھے. ایسے ہی اس کا امین بھائی جو قتل کیا گیا، خود بھائی کے ذریعے سے مارا گیا، پوری جنگ اس نے کی، بہت طاقتور تھا وہ، اس کو مامون نے مروایا. خود مامون کہتا ہے کہ ایسے شخص سے میرا پالا پڑ گیا ہے کہ میں خود سوچتا ہوں. یعنی بخلاتا تھا وہ امام کی سیاست سے. کبھی کہتا والی یادی قبول کیجیے، کبھی میری بیٹی شادی کیجیے، بل فلاں کریے، یہ کریے. اور امام بڑے اطمینان سے اپنی سیاست، امام یہ ہوتا ہے. لہٰذا ہم کو امام کی سیاست سیکھنا چاہیے. ہم لوگ کیا ہوتا ہے فوراً گھبرا جاتے ہیں، فوراً جو ہے واہ ویلا ہونے لگتا ہے. نہیں، ہمیں بھی جب دیکھیے دشمن اسلام جو کوئی سیاست کرتا ہے تو ہمیں بھی بڑے آرام سے اپنی سیاست کو اپنانا چاہیے. کیوں؟ ائمہ معصومین نے ہم کو سکھایا ہے. اتنا ذریعے سے امام نے خاموشی سے اپنی ترکیبوں سے پورا کر دیکھیں بیک گراؤنڈ
टाइम नहीं है, मैं बोलूँगा 2 घंटा कम से कम जाएगा, सीरियसली बोलता रहूँगा कि इमाम जो है मामून रशीद को किस तरह ज़ेर करते हैं। इतना ज़ेर किया कि ये मलऊन आपको तबीद करने पे मजबूर होता है। जलावतन किसे किया जाता है? भाई खुमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह किसने जलावतन किया? जलावतन क्यों किया? चूंकि देखा कि पूरी पब्लिक इनके कंट्रोल में आ रही है, कहते इस आदमी को यहाँ से हटा दो। यही हाल उसका था मामून का। पब्लिक जूत दर जूत मुहिब्बे अहले बैत बनते चले जा रहे हैं, इमाम के चाहने वाले बनने चले जाते हैं। अब मामून देखता कि नहीं, यही वजह थी कि इमाम को वहाँ से फिर कूस की तरफ रवाना किया जाता है। सलवात पढ़िए ये अजीज़ान गिरामी, इमाम इमाम मासूम सीरत मामून खुद कहता है कि मैं अली इब्न आम कहता था, ये शहजाद भाई कहता था, खुद इमाम को नाम नहीं लेता था। और उसका एक वजीर था फजल बिन शाहजान, बहुत जिरंग आदमी। फजल बिन शाहजान जो है ये भी गजब का आदमी था वो, यानी मशवरा देने में, ये देने में, कभी इमाम से बातें करता था कि उधर की बातें करता था, लेकिन बहुत जिरंग आदमी था वो वजीर, समझ रहे हैं। तो हमेशा हमने देखा कि इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी तरकीब के ज़रिए से अपने, और क्या कहा, अत-तदबीर फिल मईशा, मोमिन का ईमान कामिल नहीं हो सकता है, अत-तफक्कुह फिद्दीन यहीं पर है। इमाम खुद फकीह से आला इमाम थे, वो मैं फकीह नहीं कहता था इमाम, खुद इमाम मासूम है, दीन को समझते थे, दीन को कैसे चलाना है। लिहाजा अजीज़ो, जब हम देखते हैं कोई बड़ा आलिम दीन आयतुल्लाह उज़्मा कोई स्टेप लेता है किसी के खिलाफ या किसी कंट्री के खिलाफ, हम लोग फौरन क्या है बोलने लगते हैं, अरे हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, पूरा मुल्क चला रहा है, पूरा वो चला रहा है, पूरी अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के उसमें देख रहा है वो क्या करना है हमको। लिहाजा लेकिन हम क्या है, एक थोड़ी सी बात नहीं समझ में आती है, क्या कहते हैं, अपना आलम बुलंद करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऑटो में बैठेंगे ऐसा नहीं करना है, चाय पीते रहेंगे ऐसा नहीं करना है। तुम क्या हो भाई, वो आदमी दुनिया पे नजर रख के अपना फैसला डिसाइड कर रहा है ना। तो लिहाजा अल-तफक्कुह फिद्दीन होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि खुदावंद आलम कहता है कि वल्लाहु अअलमु हैजु यजअल रिसालता, अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत को कहाँ रखे, किसे दे। इसीलिए कहते हैं कि गंजे को कभी नाखून नहीं होता है। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद। बहुत मुबारक इंशाअल्लाह। खुदावंद आलम से दुआ है कि खुदावंद आलम इस बाबरकत शब और आफ्ताब विलायत इमामत इमाम हस्तुम अलैहिस्सलाम की शान में और उनकी बरकत के सदक़े में तमाम मोमिन की शरई हाजात को भर लाए, जो हमारे बरादरान परेशान है उनकी मुश्किल को हल फरमाए, जो मक़रूज़ हो मुक़र्रर अदा करने की सलाहियत फरमाए, जो हमारी ख़वारान हमारी बहनें बे औलाद उनको साब औलाद फरमाए, जिनकी शादियाँ नहीं उनको इंशाअल्लाह खूबसूरत और हमसर मिले, और जो भी हज़रात जहाँ जहाँ फिर बैठे बिलखुसूस जहाँ जहाँ मुसलमान हैं बिलउमूम, खुदावंद आलम हम सब की इबादत फरमाए। और आखिर में दुआ हमारी यही होगी कि इंशाअल्लाह इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द अज जल्द हमारे सामने हो जाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।